قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ ارشاد خداوندی ہے، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، منسٹرز، سینئر سول سرونٹس، پارلیمنٹیرینز، وائس چانسلرز، چیئرمین HEC، اساتذہ کرام، اور آج کی تقریب کے معزز مہمانان گرامی، ہمارے شائننگ سٹارز، ہماری میرٹ اسکالرز، خیبر پختونخوا کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، میں وزیر اعظم کو پشاور آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا بنیادی طور پر دلیروں کی دھرتی ہے، غیرت مندوں کا مسکن ہے، اور خواتین و حضرات یہ رحمان بابا کا دیس ہے، یہ خوشحال خاں خٹک کی دھرتی ہے۔ اور مجھے وہ اقبال کے شعر یاد آتے ہیں۔ اقبال نے ایک نظم کہی خوشحال خاں خٹک کی وصیت کے حوالے سے، اور اقبال نے کہا تھا، مغل سے کسی طرح کمتر نہیں، کوہستاں کا یہ بچائے ارجمند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال اور خوشحال خاں وہ ہمیں ستاروں پر کمندیں ڈالنا سکھانا چاہتے تھے، اور یہی ویژن وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے۔ وہ نوجوانوں کو آگے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کو مستقبل کا قائد بنانا چاہتے ہیں، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرٹ اور صرف میرٹ کی بنیاد پر 10 ارب روپے کی خطیر رقم سے 1 لاکھ لیپ ٹاپس نوجوانوں آپ کو تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ ستاروں پر کمندیں ڈال سکیں۔ خواتین و حضرات، پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس انیشیٹو کو کیسے آگے لے کے جایا جا رہا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کی بہت ہی اہم رکن میڈم شازہ فاطمہ سے، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز ہیں، کہ وہ آئیں اور ویلکم نوٹ پریزنٹ کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کی بڑی اہم رکن شازہ فاطمہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آنریبل گورنر صاحب، آنریبل چیف منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹرز، ڈگنیٹریز، چیئرمین HEC ان کا پوری ٹیم، اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پیارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ کی عوام کی طرف سے جس کا 50% آبادی ہے KP کی، کہ اس 1 جولائی سے یہاں ٹیکس لاگو ہونا تھا ایگریمنٹ، معاہدے اور قانون کے تحت، اور ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہاں گورنر ہاؤس میں بھی اور پھر وہی کیبنٹ میں بھی
مجھے وہ کیبنٹ کا دن یاد ہے کہ سارے لوگ میرے مخالف تھے، مگر شہباز شریف صاحب نے خود وکالت کی آپ کے لوگوں کو آپ کے لوگوں کے 1 سال مزید توسیع ملنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب ہم یاد رکھیں گے یہ لوگ، تو ہم آپ کے بہت مشکور، آپ نے ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے۔ جو لوگ آپ کو نزدیک سے جانتے، ایک دفعہ آپ کے ساتھ رہے تو نزدیک سے جانتے ہیں کہ آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کس طرح کام کرتے۔ صبح اٹھ کے 7 بجے ہمیں کال کرتے، 6 بجے کال کرتے، ہم سے بھی کام لیتے اور خود بھی کام کرنے کا۔ اور جس طرح اس 1 سال مشکل میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حالات، تو IMF کا یہ حالات، سیاسی استحکام اسی طرف، اور پاکستان سروائیو کر جائے گا۔ آپ کو ہم داد دیتے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ، مخلوط حکومت سب کو ساتھ لے کر چلے۔ میرے شہباز شریف صاحب جس طرح بھائیوں کی طرح رشتہ ہے، مگر میں دل سے کہوں گا، مجھے یہ یقین نہیں تھا، میں نے کہا ایڈمنسٹریٹر تو بہترین ہے، مگر اتنی پارٹیوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلے گا۔ مگر آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ بہترین سیاستدان بھی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلا آج تک، اور پورا 1 سال اس طرح۔ تو میں کہتا ہوں اگر شہباز شریف صاحب کی طرح ویژن ہو، اس نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، یہ تو 1 سال مشکل ترین حالات تھے۔ اگر اچھے حالات مل جائے اور زیادہ ٹائم، تو آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جاتا ہے۔ فاٹا یونیورسٹی کے نام سے بات ہوئی، تو میرا یہ تجویز ہے کہ ان لوگوں کو یہ دی گئی ہے، ان کی مشاورت سے وہ جو نام چاہے بعد میں تبدیل کریں گے، کہ یہ جو بھی نام دیتے ہیں، گورنر صاحب بھی بیٹھا ہوئے، وسیم صاحب بھی، اور یہ فاٹا کے عوام جس طرح نام چاہتے ہیں آج اسی نام سے پھر آگے دیکھیں گے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں یہاں جو لوگوں نے اسلام آباد سے آئے ہوئے، ہماری بہن تارڑ صاحب HEC کے لوگ، اس کو بھی داد دیتا ہوں، اس کے سیکرٹری منسٹر، سب گورنر صاحب، سب نے اس میں بھرپور تعاون کر دیا، سب کا مشکور ہو۔ میں ان لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اگر زیادہ تعداد میں آئے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی، ہمیں اتنا یقین بھی نہیں تھا، مگر کئی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو جگہ بھی نہیں ملی، اور کچھ ابھی تک بھی کڑے اور کوئی واپس چلے گئے، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اور شہباز شریف صاحب آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ایک رینج کے مطابق یہ لیپ ٹاپ دے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے رہے کہ آپ ہر ایک کو یہ دے رہے، اور جو بھی پڑھتا ہے اس کے ساتھ لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دن بھی لے آئے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ جیسے امیر مقام صاحب فرما رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب نہ صرف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، بلکہ پرائم منسٹر صاحب تو اسٹیٹسمن ہیں۔ خواتین حضرات بھرپور تالیاں۔ امیر مقام صاحب خطاب کر رہے تھے، اس مومنٹ پہ میں ریکویسٹ کروں گا گورنر خیبر پختونخوا سر حاجی غلام علی صاحب سر، if you could please come forward and say a few words۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں گورنر خیبر پختونخوا صاحب آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام محترم جناب محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، ہمارے صوبے کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب، فیڈرل منسٹرز، نگران پروونشل منسٹرز، MNAs، پارلیمنٹیرین، تمام آفیسران صاحبان، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل فخر بچیوں، بیٹوں، مہمانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے خیبر پختونخوا کی عوام کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ اپنے بچوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کا ویژن، آپ کی سوچ ہماری مستقبل کے معماروں
की तरक्की और इनसे जो लोग निकलेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो विजन आज नहीं गुज़श्ता यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत भी गुजरी जिसने मुल्क के नौजवानों को अंडे दिए, चूजे दिए, कट्टे दिए और लंगर खानों में इनको बिठाया। ये आज आपका विजन है पूरे पाकिस्तान के लिए, इन नौजवानों के लिए, कि ये देखे, सोचे कि जिस हुक्मरान ने आपको अंडों, चूजों, कट्टों के लिए हवाले किया था, आज पाकिस्तान के नौजवानों को इल्म से जोड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आपको लैपटॉप दिए जा रहे हैं। और ये क्यों? मेरे बच्चियों, आपको ये सोचना होगा, इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए आप जो भी सेक्टर में, जिस मजमून में भी आप इल्म हासिल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के तमाम अवाम का सरमाया आप पर खर्च हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐसा सोच पैदा करेंगे कि अपने इल्म की वसातत से पाकिस्तान का ये कर्जा इस कौम को वापस करोगे और अपने अपने सेक्टर में अवाम की खिदमत का एक जज्बा पैदा करोगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपकी अनथक मेहनत, आपका विजन, आपकी सोच से मैं खुद भी सीखता रहता हूं। जिस तरह आप 24 घंटों में 20 घंटे काम करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश होती है, आपको देखता भी हूं, पढ़ता भी हूं। इसीलिए हमने इस गवर्नर हाउस के दरवाजे तारीख में पहली बार खोल दिए और यहाँ पे रोजाना 500, 700, 900, कभी 1500 लोग आते हैं और इसी जमीन पे उनके साथ बैठकर फाटक के अवाम फख्र महसूस करते हैं। हम तवक्को रखते हैं कि मुल्क की तरक्की के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और मर्ज एरिया की तरक्की के लिए आपने अहम रोल अदा करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अहम रोल अदा करना है। और वो दिन दूर नहीं कि हम अपने सूबे से आपकी कोशिश और विजन के सूरत में और इल्म की सूरत में दहशतगर्दी को इंशाअल्लाह ताला ज़मीन बोस कर देंगे। और वो वक्त दूर नहीं कि ये दोबारा मेहमानों, अक़दार, शाइस्तगी, रवायात का सूबा बनकर आपको इंशाअल्लाह ताला हम दिखाएंगे। हमारी ख्वाहिश है, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, इन सब से दरख्वास्त है कि आपने माजी की जो हमारी सियासत से, हमारे एजुकेशन से रवायात ख़त्म की, शाइस्तगी ख़त्म की। इंशाअल्लाह ताला हर एक बंदे का, हर एक स्टूडेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दोबारा अपनी रवायात ज़िंदा करके हमारी हर बात में शाइस्तगी, अक़दार, इखलाकियात हो। और जनाब वज़ीर आज़म साहब, इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा और मर्ज एरिया के अवाम आपके शाना बशाना होंगे और तरक्की के इस सफ़र में आपके साथ होंगे। और जो यूनिवर्सिटी आज जिसकी इफ्तिताह आप कर रहे हैं, ये मर्ज एरिया के लिए एक तोहफ़ा है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि इसी तरह दीगर तालीमी इदारे भी हम इंशाअल्लाह ताला प्रपोज़ल भेजेंगे। और हमें उम्मीद है, आपकी ख्वाहिश है कि कौम के हर बच्चे के हाथ में क्लाशनकोव की जगह कलम हो,
किताब हो, और इंशाअल्लाह ताला ये हम पूरा करेंगे। और हमारी सूबाई हुकूमत ने इस साल भी 10 अरब रुपए की किताबें मुफ्त तकसीम कर रहे हैं स्कूलों में, ताकि तमाम बच्चों को फ्री किताबें मिले। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इल्म पर जितना भी खर्चा हो, ये खर्च नहीं बल्कि एक तारीख मुस्तकबिल से निकलकर एक सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ सफ़र है। मैं आपका, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। ख़ातीन हज़रात, गवर्नर साहब आपसे बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे, और जैसे कि उन्होंने फरमाया इसमें कोई शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में इंशाअल्लाह हम तारीकी से निकलकर रोशनी की तरफ सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। ख़ातीन हज़रात, प्राइम मिनिस्टर साहब के काउंटलेस इनिशिएटिव्स हैं यूथ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। आइए इन इनिशिएटिव्स का एक शॉर्ट ग्लिम्प्स देखते हैं, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मुलाहिजा करते हैं। जवान बच्चे और बच्चियां, आप हमारे सरों के ताज हैं। आप पाकिस्तान के उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे हैं। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अज़ीम बनाएंगे। नौजवानों से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यह विजन कोई आज की बात नहीं, ये उसी सोच और फिक्र का तसलसल है जब नौजवानों के कायद ने पंजाब में यूथ प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसी वक्त ये इदराक कर लिया था कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो नौजवानों को गुमराही से बचाकर इल्म, दोस्ती, तहक़ीक़ और तख्लीक के मौक़े फराहम करना होंगे। ये वो दौर था जब पहली बार यूथ पॉलिसी लॉन्च की गई। फाइनेंशियल क्रंच इनके पाँव की जंजीर नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देने के लिए अरबों रुपए का एंडाउमेंट फंड कायम किया गया। रोजगार के लिए बिजनेस लोन्स देने का आगाज हुआ। स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दी गई। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें जहां नामवर खिलाड़ी उभर कर सामने आए, वहां सबसे बड़े पाकिस्तानी परचम का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। दानिश स्कूल जैसे बेमिसाल इदारे बनाए गए। टॉपर्स तलबा को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए यूरोप की यूनिवर्सिटियों के दौरे कराए गए, जहां उन्होंने मुमताज स्कॉलर्स और नोबेल लॉरिएट से भी मुलाकात की। कम वसीला होनहार नौजवानों की जानिब वसाइल को यूं मोड़ा गया कि मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाला नान भाई आज एक मुमताज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन चुका है। इसके साथ साथ पहली बार नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप्स देने का आगाज किया गया, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की दूरअंदेश नजर ये वाज़े देख रही थी कि अगर पाकिस्तान ने आईटी के दौर से कदम मिलाकर चलना है तो हमें एक ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करनी होगी जो जदीद दौर के तकाज़ों से मुकम्मल हम आहंग हो। नौजवानों के कायद का यूथ प्रोग्राम की अहमियत पर यह पुख्ता यकीन ही था कि 2011 में पंजाब से शुरू होने वाले इस काफिले को फिर वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में 2018 तक मुल्क के कोने कोने तक फैला दिया गया, जिससे मजमूई तौर पर 9,26,275 नौजवान मुस्तफीद हुए। It is a very good initiative taken by the Prime Minister. I really salute him. Thank you. नौजवानों को लैपटॉप्स के जरिए जदीद उलूम तक रसाई देने और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का ही समर है कि गुज़श्ता चंद सालों में आईटी एक्सपोर्ट्स में हैरानकुन इजाफा हुआ है। पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि मैं उनको लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लैशनकोफ नहीं दे रहा। ये तामीरी पॉलिसियाँ अगर जारी रहती तो न आज 9 मई जैसा वाकया रूनुमा होता और न ही नौजवान यूं नफरत और इंतशार की सियासत की नजर होते। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को मुकम्मल बहाल कर दिया गया है और मुल्क भर में एचईसी से तस्लीम शुदा विफाकी यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स देने का आगाज हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साए में नौजवानों को फिर से वो बालों पर मुहैया किए जाएंगे
جن کے ساتھ وہ ترقی و خوشحالی کے آسمانوں کو چھو سکیں گے انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، چھو لو آسمان۔ خواتین حضرات، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن اور اب تک کم و بیش 10 لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے۔ آپ کی بھرپور تالیاں خواتین حضرات۔ خواتین حضرات، وزیر اعظم کی ہدایت کے تحت ہمیشہ کی طرح وزیر اعظم ہونہار بچوں اور بچیوں کو، طلبہ اور طالبات کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور وزیر اعظم نے ایک روایت اس کا آغاز کیا کہ گارڈ آف آنر ہونہار طلبہ اور طالبات کو دیا جاتا ہے، آپ کے میرٹ کو دیا جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے ہمارے آج میرٹ سکولرز پنڈال میں موجود ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کا چاق و چوبند دستہ آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہے، آپ کو گارڈ آف آنر پریزنٹ کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، گارڈ آف آنر ٹو دا میرٹ سکولرز آف خیبر پختونخوا۔ طلبہ و طالبات کھڑے ہو کر گارڈ آف آنر کو ریسیو کریں گے۔ تمام طلبہ اور طالبات کھڑے ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کا یہ چاق و چوبند دستہ ایس آئی مینا داد کی قیادت میں خواتین حضرات، خیبر پختونخوا پولیس کا یہ چاق و چوبند دستہ میرٹ کو سلوٹ کر رہا ہے۔ خواتین حضرات، آپ کی بھرپور تالیاں۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ خواتین حضرات، بھرپور تالیاں۔ خواتین حضرات، پرائم منسٹر صاحب کے حکم اور ہدایت کے تحت آج ایک دفعہ پھر میرٹ کی عظمت کو سلام پیش کیا گیا، اور خیبر پختونخوا پولیس کا یہ دستہ آپ سب کو سلوٹ کرتے ہوئے فضا میں ملی نغموں کی دھنیں بکھیرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دوا۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم کا ہمیشہ سے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام رہا ہے، ہمیں ہے تم پر یقین کیونکہ تم ہو پاکستان، چھو لو آسماں کیونکہ تم ہو پاکستان۔ آئیے اس نغمے کو سنتے ہیں۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت
हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। नाज़ा ये सरज़मी है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव ख़ातीन हज़रात वाकई बहुत सी रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। और इस ऐवान में हमारे पास बहुत से ऐसे मेरिट स्कॉलर्स मौजूद हैं जो लैपटॉप रेसिपिएंट्स हैं और उनकी ज़िंदगियों में भी एक रेवोल्यूशन आने वाला है। मैं इस मौके पर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मेरिट स्कॉलर, इनका ताल्लुक बुनैर से है, रहमान अली, कि वो आएँ और इस लैपटॉप जो मेरिट की बुनियाद पे उनको मिल रहा है अपने तासुरात प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने प्रेजेंट करें। आपकी भरपूर तालियों में मेरिट स्कॉलर रहमान अली। और मैं आपको बताता चलूं आज जितने मेरिट स्कॉलर्स यहां पे मौजूद हैं इनका CGPA 4 out of 4 है। आपकी भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, CM गवर्नर साहब, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर, स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहमान अली है, ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बुनेर से है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर का स्टूडेंट हूँ। मेरा CGPA 4 है। आज सामने CM साहब बैठा हुआ है, रिस्पेक्टेड टीचर है, स्टूडेंट है, तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और कभी सोचा भी नहीं था कि CM के सामने मौका मिलेगा और अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरा वालिद साहब मजदूर है, मजदूरी करता है और घर के अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं, मेरे एजुकेशन के भी। मेरे वालिद साहब का विजन है कि अपने बच्चों को बुलंदियों पे देखना, और मैंने पिछले 1 साल से अपने वालिद साहब से कह रहा हूँ कि मुझे आपने लैपटॉप खरीदना है, क्योंकि मुझे लैपटॉप आपने खरीदना है, क्योंकि आगे रिसर्च आने वाला है, मुझे रिसर्च करना है। तो फैमिली के अखराजात तो बहुत ज़्यादा है, तो वालिद साहब वो भी बड़े मुश्किल से निभा रहे हैं। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम है इसको लॉन्च किया। इससे बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। ये लैपटॉप नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए एक खजाना है। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसी तरह यूथ प्रोग्राम लेके आए इन टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, और ये टैलेंटेड स्टूडेंट आपके विजन पे भरपूर उतरेंगे और ये इस मुल्क का फ्यूचर है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। और आखिर थैंक यू।
اور آخر میں یہ یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دل سے لگن سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ بھی اس مقام پر ہوں گے. تھینک یو. خواتین و حضرات، یہ یونیورسٹی آف بنیر کا خیبر پختونخوا very humble duty. آج ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. فاٹا یونیورسٹی کا باضابطہ طور پر افتتاح ہو رہا ہے. اس کے کیمپس کی کلمینیشن ہے. اس کی بلڈنگ کا فیز 1 کمپلیٹ ہوا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا worthy Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan محمد شہباز شریف صاحب سے, گورنر صاحب سے, CM صاحب سے, میڈم شاہزہ فاطمہ صاحبہ سے, چیئرمین HAC ڈاکٹر مختار صاحب سے کہ وہ آئیں اور باضابطہ طور پر فاٹا یونیورسٹی کو انوگریٹ کریں. خواتین و حضرات, یہ 4.6 ارب روپے کا منصوبہ تھا. اس کا فیز 1 1.8 بلین کی خطیر رقم سے یہ آج انوگریٹ ہوگا. خواتین و حضرات, آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان باضابطہ طور پر فاٹا یونیورسٹی کا افتتاح فرمائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ علم کی جو شمع ہے جو وزیر اعظم جلا رہے ہیں, اس کی روشنی سارے خیبر پختونخوا تک پھیلے اور پاکستان تک پھیلے. آپ کی بھرپور تالیاں خواتین و حضرات. رب العزت سے دعا ہے کہ علم کا یہ قافلہ, یہ کارواں آگے بڑھتا رہے, آگے چلتا رہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو روایتی پگڑی بھی پیش کی گئی ہے. خواتین و حضرات, میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ آئیں اور باضابطہ طور پر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا بھی خیبر پختونخوا میں افتتاح کریں. خواتین و حضرات, آپ کی بھرپور تالیوں میں وہ لمحہ آ گیا ہے جب خیبر پختونخوا میں باضابطہ طور پر میرٹ سکولرز کو ریکگنائز کیا جائے گا. خواتین و حضرات, میں آپ کو بتاتا چلوں, میرٹ سکولرز جن کا CGPA 4 آؤٹ آف 4 ہے, وزیر اعظم سے اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا زینب مسعود سے, ان کا تعلق ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے, کہ وہ آئیں اور پرائم منسٹر صاحب سے اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں. آپ کی بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. خیبر پختونخوا کی بیٹی زینب مسعود. کا نشان جدت کا کارواں اے نوجوان. میں ریکویسٹ کروں گا نسیم اقبال سے کہ وہ آئیں اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں. ان کا تعلق فاٹا یونیورسٹی سے ہے. فاٹا یونیورسٹی 2016 میں قائم کی گئی تھی. یسرا جان, ان کا تعلق عبد الولی خان یونیورسٹی مردان سے ہے. محمد عمر فاروق آئیں گے, ان کا تعلق ہزارہ یونیورسٹی سے ہے. چلو آسپا کیونکہ تم ہو پاکستان. محمد عمر فاروق ہزارہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق. ہیرا گل بادشاہ خان یونیورسٹی سے ان کا تعلق. یہ قوم کے قابل فخر بیٹے اور بیٹیاں. میں ریکویسٹ کروں گا حنزلہ امجد سے, ان کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور سے ہے. حنزلہ امجد
प्राइम मिनिस्टर साहब से अपना लैपटॉप वसूल करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस शबनम से, इनका ताल्लुक खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक से है, कि आपकी तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। खातीन हज़रात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा माज़अल्लाह, मुआज़ का ताल्लुक इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मानूर अयाज, इनका ताल्लुक खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस अनीला खान, इनका ताल्लुक कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। अनीला खान, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माज इकबाल, इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मारिया बीबी से, मारिया बीबी का ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हदीका बुखारी से, इनका ताल्लुक शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में एक दफा फिर मेरिट स्कॉलर रहमान अली, इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ पुनेर से है। आपकी भरपूर तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीर अदनान से, अक्सा खान, इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान से है। अक्सा खान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीर अदनान, हरीर अदनान, हरीर अदनान का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारा सईद से, इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हफीजुर रहमान से, इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो मेरिट स्कॉलर जिनको अब तक लैपटॉप मिला, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आए और ये फोटोग्राफ उतरवाएं। बाकी मेरिट स्कॉलर्स को गवर्नर साहब लैपटॉप प्रेजेंट करेंगे, हमारे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब लैपटॉप प्रेजेंट करेंगे। खातीन हज़रात, this is the real change, this is the real transformation। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं। आपकी भरपूर तालियां खातीन हज़रात। 4 में से 4 जीपीए। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को एक सोवेनियर भी पेश किया जाएगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को ये सोवेनियर भी प्रेजेंट किया जाए। निगे बुलंद, सुखन दिल नवाज, शाहपुर सोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवा के लिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शिजात का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान, तख्लीक। खातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन एचईसी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सोवेनियर प्रेजेंट किया जा रहा है। Without any further ado, may I request प्राइम मिनिस्टर साहब के वास्ते खिताब करें। आपकी भरपूर तालियों में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीवकार गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली, मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, काबिल एहतराम वाइस चांसलर्स, असातिज़ा कराम, इस कौम के और केपी के हमारे इंतहाई होनहार तलबा व तालिबात और आपके
انتہائی قابل احترام والدین، وفاقی وزراء، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، صوبائی وزراء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ بہت ایک خوشی کا اور بڑا اطمینان کا دن ہے کہ آج پشاور میں اور یہ صوبہ ہمارے دلیر اور بہت بہادر جوانوں اور بزرگوں کا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ رحمان بابا کی دھرتی ہے، یہ خوشحال خان کی دھرتی ہے، اور اس صوبے نے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے جو تاریخی کردار ادا کیا اور اپنے خون اور لہو سے جو اس صوبے کے بزرگوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، ڈاکٹرز نے، سیاستدانوں نے، انجینئرز نے، مزدوروں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے بغیر پاکستان میں دہشت گردی کی لعنت ختم۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس صوبے کے غیور عوام اور قوم کی ماں اور بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو میں آپ کو آج اس شاندار تقریب کے حوالے سے اور ان ماؤں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے، شبانہ روز محنت سے، چاہے وہ رات کو لالٹین کے نیچے پڑی ہوں یا کمرے میں جو بجلی کا بلب ہے اس کی روشنی میں پڑے ہوں، جنہوں نے آج اس صوبے کا نام روشن کیا ہے، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت، یہ لیپ ٹاپ کی سکیم جو یہاں پر آج یہاں پر جس کا اجرا کیا گیا ہے، یہ 1,00,000 لیپ ٹاپس ہیں، 1,00,000، اور 1,00,000 لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں، باخدا کوئی سفارش، کوئی برادری، کوئی نیپوٹزم، دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے۔ اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے، یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیں گے، اور لیپ ٹاپ نے کووڈ کے زمانے میں جو تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا، انہی لیپ ٹاپس نے جو لاکھوں ہم نے پنجاب میں تقسیم کیے تھے، انہی لیپ ٹاپس نے دوبارہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ وہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہی لیپ ٹاپس جو پنجاب میں تقسیم کیے گئے اور پورے پاکستان میں بھی میں کوٹا دیا کرتا تھا بطور صوبے کے خادم اعلیٰ کے، ان لیپ ٹاپس نے ان لاکھوں بچوں کو زندگی میں بہت باکمال طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو جابس ملے، اور انہوں نے فری لانسرز کے طور پر دنیا میں، پاکستان میں اپنا نام روشن کیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھی اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا اگر بس چلتا تو 1,00,000 لیپ ٹاپ نہیں، آپ کو 10,00,000 لیپ ٹاپ کہ پاکستان کے ہر بچے اور بچیوں کو، ہر بچے اور بچی کو لیپ ٹاپ ملتا، اور اس طرح پاکستان کے اندر کلاشن کوف کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا، پاکستان کے اندر بے روزگاری اس کا خاتمہ ہوتا۔ لیکن اس سال جو گزرا ہے انتہائی مشکلات تھیں، بہت مشکلات تھی، چیلنجز تھے، ہماری معاش جو کہ IMF کی وجہ سے ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا، مجبوری قبول کیا ہے، لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر، سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی قسم
اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, غربت کا خاتمہ ہوگا, خوشحالی ہوگی. ابھی کل میں نے زراعت کے اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں, وہ خدا کے فضل و کرم سے زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی. اور اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے, اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی معدنیات عطا کی ہیں. آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی زرخیز زمینیں ہیں. پاکستان کے اندر سندھ میں, پنجاب میں, کے پی میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے, دیٹ از ول ٹو ڈو. کہ پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ, کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی. ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں ملا. میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سعودی عربیہ کی حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا, ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے. اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل آصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی. مگر میرے بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, سنو میری بات, یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں, خون کے دریا آپ کے بزرگوں نے عبور کیے, پاکستان بنایا. اور کے پی میں جب یہاں پر ریفرنڈم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا, آپ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا, آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں اور وہ یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے. یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے ہجرت کی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ وہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ہمیں اشرافیہ کو, مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا. اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے تو پھر یہ لمحہ ہے, یہ لمحہ آ چکا ہے. آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات اور ہماری ایکسپورٹس, اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے. کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 75 سال بڑے بڑے منصوبے بنے, کاغذی منصوبے, اس کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے, سیمینارز ہوئے, لیکن عمل کتنا ہوا؟ آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے. وہ وقت یاد کیجئے, میں آپ کو 90 کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی, جب پاکستان کے اندر کاٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی, ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو, کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے. رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی, رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی, رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی, رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے. ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور مسلسل جدوجہد کی بنا پر. آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد اعظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا. ہمیں اس کے فرمودات کو, اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے. صرف محنت اور دیانت سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں
تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خواستہ کشکول لے کے پھرنا ہے۔ اس لیے آج اس عظیم اجتماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ کر لیپ ٹاپس، جدید ٹیکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سنواریں گے۔ ہم نے زراعت کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے، ہم نے ملک کی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں، عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے تقسیم کیے تھے۔ اب 1 لاکھ لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور اگلا بجٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی 1 اور لاکھ لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں 1 لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں جائے گا۔ یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرٹیکل آف فیتھ ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا جج ہو یا کوئی اور افسر ہو، صرف اور صرف میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا انتخابات میں تو پھر انشاءاللہ ہر سال صوبے کی تعداد کے مطابق 1 لاکھ لیپ ٹاپ سب سے بڑے صوبے سے شروع کریں گے، اور اسی طرح آبادی کے تناسب سے ہم 4 صوبوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے ہر سال، جو کہ 3-4 لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کی زندگیاں بدلیں گی، آپ زراعت کو بدل دیں گے، آپ صنعت کو بدل دیں گے۔ اور دنیا میں دیکھیے جاپان کہاں کھڑا ہے آج، دیکھیے جرمنی کہاں کھڑا ہے آج۔ جنگ دوئم میں یہ دونوں ممالک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، مگر 60 سالوں میں دن رات محنت کر کے انہوں نے دوبارہ آسمانوں میں، ستاروں میں کمند ڈالی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کوئی پھونک پھاک نہیں تھی، صرف اور صرف محنت اور محنت تھی۔ یہی قائد اعظم نے ہمیں سکھایا، یہی قرآن کریم ہمیں درس دیتا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کا پیغام، ان کی احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس ملک کا، اس کی تقدیر بدل دیں، آئیں مل کر دن رات محنت کریں۔ تعلیم کے ادارے جو ہیں بہترین، اب دیکھیے یہاں پر وائس چانسلر بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی بات میں بھی کرتا ہوں، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ٹھپ پڑا ہے ہر طرف۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور خالی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کاروبار حکومت پچھلے کئی دہائیوں سے وہ بتدریج اس میں انحطاط کا شکار ہے۔ وہاں پر افسران، سیاستدان، ایکسپرٹس، دوسرے لوگ اس دل جمی سے کام نہیں کرتے جس سے قومیں بنتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ اس وقت نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مل کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے وقت ضائع ہونا بند کر دیا اور 9 مئی جیسے واقعات کا دوبارہ ہم نے کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ اس طرف رخ نہ کیا، اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے غربت، بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا، اور اس نے جوان بچہ اور کتنی محنت سے پڑھا، اس کا والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، اندازہ کریں مزدوری کرتے ہیں، اور آج اس نے A گریڈز لیے ہیں، اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے۔ میں اس کے
ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لیے تالیاں بجائیں بھرپور کہ میرٹ ہی ہے میرٹ. اس برادریزم نے پاکستان کو تباہ کر دیا, سفارش نے پاکستان کو تباہ کر دیا, کرپشن نے پاکستان کی جڑوں کو برباد کر دیا. آج اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت اور میرٹ, محنت اور میرٹ. اگر کوئی غریب کا بچہ ہے, کوئی تانگے بان کا بیٹا ہے, کوئی بیوہ کا بچہ ہے یا بیٹی ہے, اگر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے تو اس کو پورا مقام ملنا چاہیے, وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کرنے چاہیے. یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی, اور 1940 میں اقبال پاک میں ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ایک نیا وطن لیں گے. وہ لوگ, لاکھوں لوگ اپنی آنکھوں میں وہ خواب بسائے پاکستان آئے کہ ہندو کی غلامی سے نجات ملے گی تو پاکستان میں اپنے بچوں اور بال بچوں کے لیے ہم پیٹ پالنے کے لیے محنت کریں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا. آج سفارش اور کرپشن سکہ رائج الوقت ہے, اس کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے, تعلیم کی روشنی سے کرنا ہے, محنت سے کرنا, اور انشاءاللہ یہ ہوگا, میرا یہ ایمان ہے. آخر میں اس یونیورسٹی کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں دل سے دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے تکمیل کے مراحل مکمل کرے. لیکن فاٹا نام جو ہے وہ مناسب نہیں. فاٹا اب ماضی کی بات ہے, آپ نے اس کا نام تجویز کریں. مجھے ابھی گورنر صاحب راستے میں کہنے کی بڑی مہربانی کہ جناب شہباز شریف صاحب فاٹا نام تو مناسب نہیں, تو آپ کا نام رکھ دیں. میں نے کہا بالکل نہیں, میں اس لائق نہیں ہوں. کہنے کہ نہیں آپ کو, میں نے کہا بالکل نہیں میرا نام رکھنا. آپ سے پوچھیں, قبائلی بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ 5-6 نام مجھے دیں. انشاءاللہ وہ نام چن کر آپ کے مشاورت سے ہم آزاد قبائل, چلو یہ بھی ایک نام آ گیا, آزاد قبائل یونیورسٹی, ٹھیک ہے جی. تو آپ کی مشاورت کا احترام ہوگا اور انشاءاللہ وہی نام مشاورت کے ساتھ ہم رکھیں گے. فاٹا کا نام بدلنا ہوگا. آپ کو منظور ہے نا, یہ بات منظور ہے؟ فاٹا کا نام بدل کے تو پھر کیا فاٹا ہی رکھنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اور یار نہیں, بس فاٹا رکھنا, فاٹا ہی بس. مہربانی, شکریہ. مجھے پیغام مل گیا آپ کا جی, میں نے سن لیا. ڈھیرا مہربانی, ڈھیرا مہربانی. تو میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور یہ خاص طور پر اپنی قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں سے میں مخاطب ہوں, اور یہ شعر آپ کی نظر ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے